السلام علیکم، میرا نام جعفر بروہی ہے اور میں اپنے نئے پروگرام ہڈن ٹروتھ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آ، بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا، بہت عرصے سے سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پہ ہم بات کر سکیں، آپ کی رائے سن سکیں، اپنی بات کر سکیں۔ تو مجھے یہی مناسب لگا کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے چینلز بنے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ میں اپنی بات آپ تک پہنچاؤں اور آپ کی بات میں سن کر اور آگے تک پہنچا سکوں۔ موجودہ جو وقت چل رہا ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری جو افواج ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں نے سوچا کہ میں اپنی پہلی ویڈیو پاکستانی افواج کے نام سے بناؤں اور جو کچھ حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ 1980 کے بعد سے جب سے افغان وار ختم ہوئی، ہم پہ پابندیاں لگیں، کبھی پریسلر امینڈمنٹ کے نام پہ ہم امریکنز نے لگائی، کبھی ہم پہ کوئی اور پابندیاں لگیں، کسی نہ کسی بہانے ہم پہ پابندیاں لگتی رہیں اور ہمارے جو فوج ہے ان کو کمزور کیا جاتا رہا۔ ہمیں مکمل طور پر اسلحے کی پابندی لگا دی گئی۔ اس کے بعد ہماری فوج جو ہے اس نے رستے ڈھونڈنے شروع کیے کہ ہم سارا ڈپینڈنسی جو تھی ہماری، کیونکہ امریکنز اور یورپینز کے اوپر تھی، تو ہم نے خود شروع کیا۔ اور الحمدللہ اگر آپ دیکھیں ٹینکس کے اندر، آپ ایئر کرافٹ کے اندر دیکھیں، آپ نیول اس میں دیکھیں، تو ہم نے شپس بھی بنائیں، ہم نے ایئر کرافٹ بھی بنائے، ہم نے ٹینکس بھی بنائے۔ ہمارے ساتھ اگر اس پورے رستے میں تمام 30 سالوں میں اگر ہمارے ساتھ کوئی ملک کھڑا رہا تو وہ چائنا تھا۔ ہماری فوج نے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی حاصل کی۔ اب ہم یہ چیزیں اپنے ملک میں بناتے ہیں جو کہ بیشتر ممالک نہیں بناتے، جن کے پاس ہم سے کئی گنا زیادہ پیسہ بھی ہے۔ فوج کو برا بھلا کہنا، فوج کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کرنا، یہ آج کا کام نہیں ہے، یہ صدیوں سے کام ہے۔ جب آپ کسی ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو سیدھا اٹیک جو کرتے ہیں آپ، حملہ جو آپ کا ہوتا ہے وہ فوج کے اوپر ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کسی طریقے سازشیں، طرح طرح کی سازشیں، آپ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا فوج سے، لیکن آپ ان کو بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سنیں اور لوگ آپ کی فوج سے، اپنی ہی بلکہ فوج سے متفر ہو جائیں۔ موجودہ دور میں بھی ایسا ہی چل رہا ہے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی فوج سارا بجٹ کھا گئی۔ میری آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ انڈیا کا بجٹ دیکھیں جو فوج لیتی ہے، امریکنز کا دیکھیں، یورپینز کا دیکھیں، جیپنیز کا دیکھیں، چائنا کا دیکھیں۔ اب آپ بولیں گے کہ میں بڑے بڑے ممالک کی بات کر رہا ہوں آپ سے کہ جی ان کے بجٹ کی بات کر، تو میں آپ سے اس لیے بڑے ممالک کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا تو جھگڑا ہی بڑے ممالک سے ہے۔ نہ تو ہمارا جھگڑا نیپال سے ہے، نہ ہی بھوٹان سے ہے۔ ہمارا جھگڑا کن لوگوں سے ہے؟ ہمارا جھگڑا اسرائیل سے ہے، جو کہ کنٹرول کرتا ہے بیشتر ممالک۔ ہمارا جھگڑا انڈیا سے ہے، اور در پردہ ہمارے کئی اختلافات جو ہیں وہ امریکن سے ہیں اور یورپین سے بھی ہیں، کیونکہ وہ در پردہ مدد ہمارے مخالفین کی کرتے ہیں۔ انڈیا کے ساتھ جس طرح کا ان کا برتاؤ ہے، جو ہم برتاؤ ہمارے ساتھ ہے، وہ بالکل ہی مختلف ہے۔ اب جو ہے آہستہ آہستہ زمینی حقائق بھی چینج ہو رہے ہیں۔ سی پیک ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یورپینز کے لیے، امریکنز کے لیے، انڈیا کے لیے، اور اس کو تباہ کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، طرح طرح کے طریقے اپنائے جاتے ہیں کہ اس کو پورے پروجیکٹ کو خراب کیا جا سکے، روکا جا سکے۔ ہمیں کبھی آفرز دی جاتی ہیں، کبھی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ آپ براہ مہربانی میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی فوج کتنا پیسہ لیتی ہے اور دوسری افواج کتنا پیسہ لیتی ہیں۔ کیا تنخواہ ہے ایک جو نیا لڑکا جو سیکنڈ لیفٹننٹ آتا ہے فوج کے اندر، آرمی کے اندر، یا ایک پائلٹ افسر آتا ہے، اس کی کیا تنخواہ ہے؟ اور آپ کمپیئر کر لیں انڈیا کے ساتھ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کے پاس جو ان کی تنخواہیں ہیں، جو ان کے سہولیات ہیں، ان کو اس میں بے انتہا فرق ہے، لیکن پھر بھی ہمیں بولا جاتا ہے، ہماری فوج کو گالی دی جاتی ہے۔
ہمارے ساتھ ہمارے جو دشمن ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، وہ باتیں کی جاتی ہیں، وہ پیسہ پھینکتے ہیں اور تماشا دیکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تباہی کی طرف کسی بھی ملک کو لے جاتی ہیں۔ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کوئی بھی اگر آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں جو کہ آپ کے ملک کے خلاف ہے تو برائے مہربانی اس کو سیدھا آپ اس کو فارورڈ مت کریں، بلکہ اس کی ڈیپتھ میں جائیں، اس کو سرچ کریں کہ آیا یہ بات حقیقت ہے یا یہ بات غلط ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ 99% باتیں جو ہیں وہ غلط ہوتی ہیں اور جھوٹی ہوتی ہیں، پروپیگنڈا ہوتا ہے یہ، اور آپ اس کا حصہ بن جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اس لیے میرا آپ سے صرف ایک ہی میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہوگی کہ یہ ان چیزوں کو آپ تھورلی خود چیک کریں۔ اگر صحیح ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ فوج سے غلطیاں نہیں ہوئی، فوج سے غلطیاں ہوئی ہیں، وہ بھی ہمارے اس معاشرے کا حصہ ہیں، بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ کیا کسی سیاسی جماعت نے اپنے ہی کسی لیڈر کو یا اپنے ہی کسی رکن کو کیا کبھی سزائیں سنائی ہیں؟ کیا ان کو جیل بھیجا ہے؟ فوج میں ایسا ہی ہے، جنرل سے لے کے نیچے تک سزائیں ہوئی ہیں، وہ اب بھی ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں میڈیا میں آ جاتی ہیں، اور بیشتر چیزیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میڈیا میں نہیں آتی، کیونکہ فوج کا ایک اپنا نظام ہے، وہ اس حساب سے چلتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے متفر کر کے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سن لیتے ہیں، ہم برداشت کر لیتے ہیں، یہ مطلب میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم ان کا گربان پکڑیں، ہم ان سے پوچھیں کہ آپ یہ جھوٹی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کوئی پولیٹیشین ہو، چاہے کوئی سویلین ہو، چاہے کوئی صحافی ہو، کوئی بھی ہو، ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ یہ جھوٹی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ہم پوچھتے نہیں ہیں، ہم تالیاں بجاتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے یہ سوائے تباہی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ یہ ان ساری چیزوں کو دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، نہ کہ اس کا حصہ بن جائیں۔ آپ اپنی رائے دیں ہمیں، اپنے سوالات ہم تک پہنچائیں، ہم کوشش کریں گے آپ کے سوالات کا جواب بھی دیں، اور اگر کوئی بہتر سجیشن ہوگا تو اس چینل کو لے کے ہم آگے چلیں گے اس کے ساتھ۔ ایک بات یاد رکھیے گا، فوج ہے تو پاکستان ہے، اور پاکستان ہے تو ہم ہیں، کیونکہ بغیر فوج کے حال ہمارا جو ہے وہ یا تو لیبیا جیسا ہو سکتا ہے، یا عراق جیسا ہو سکتا ہے، افغانستان جیسا ہو سکتا ہے، سیریا جیسا ہو سکتا ہے۔ مثالیں بے انتہا ہیں، بے انتہا مثالیں ہیں۔ تو میری آپ سے یہ گزارش یہ ہے کہ اپنی فوج کو کمزور نہ کریں، کیونکہ فوج کی اصل طاقت عوام ہوتے ہیں، ہتھیار تو بہت بات کی بات ہے، کیونکہ اس کے بعد ایمان ہوتا ہے، اور ہماری فوج ہمیشہ اپنے ایمان سے لڑتی رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کب سے ہمارے جو پچھلے 20 سال سے جوان جو ہیں، ہمارے سپاہی، ہمارے آفیسرز، نئے لڑکے جو پاس آؤٹ ہو کر آتے ہیں اور وہ شہید ہوئے ہیں، 6 مہینے نہیں ہوئے ان کو اور وہ شہید ہو گئے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ تنخواہ کے لیے آتے ہیں، یا ہر انسان یہ سوچ کے آتا ہے کہ جی میں نے جنرل بن جانا ہے، اور ہر انسان جنرل بن جاتا ہے؟ ایسا نہیں، 70% لوگ تو فوج کے اندر ایز اے میجر ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ ان چیزوں کا حصہ مت بنیں، بلکہ اگر کوئی اس طرح کی فضول بات آپ سے کرتا ہے تو اس کا منہ بند کریں، فوج کے خلاف بات نہیں۔ ہاں جو جینوئن بات ہے، اگر کہیں کرپشن ہو رہی ہے اس کے اوپر ضرور بات کریں، اگر کوئی بات ہوگی تو اس کا ایک طریقہ کار ہے پہنچانے کا، اپنی بات پہنچانے کا ایک طریقہ کار ہے، نہ کہ یہ کہ ہم دشمنوں کے ساتھ مل کر ہم اپنی ہی فوج کے خلاف ہو جائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ تک میری یہ بات پہنچے گی اور آپ کی رائے ہم تک پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو آپ کا۔ پاکستان زندہ باد۔